الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. جیسا کہ اربعین نووی کی شرح چل رہی تھی، آج اربعین نووی کی حدیث نمبر 303 ہے، جس راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ معلوم ہے یہ مفسر قرآن ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یعنی کہ وہ قرآن کی تفسیر بہت زیادہ کرتے ہیں، صحابہ کے نام سے ایسے ہی نام سے صحابہ بھی مشہور ہیں، مفسر قرآن کے نام سے صحابہ بولتے ہیں ترجمان القرآن، یعنی کہ انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر انہوں نے کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ فیصلہ کیسا کرنا ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسا کرنا ہے، اس کی مثال یہ میری زمین ہے، آپ دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ کی زمین ہے، آپ بولتی ہیں کہ آپ کی زمین ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں لانا ہے. ایک گواہ لایا، آپ گواہ لائے کہ یہ آپ ہی کی زمین ہے، یعنی تو کوئی پروف لایا، پیپر وغیرہ لائے یہ آپ ہی کی زمین ہے. یعنی کہ وہی ہمارے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کا زمین جو ہے نا ایک شخص ہڑپ لیا تھا. اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، اگر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ شخص ہے نا جس نے میرے زمین کو ہڑپ لیا، میرے زمین مجھ سے چھین لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ اشعث جو صحابی ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے، یعنی کہ اگر آپ کی زمین ہے تو پروف بتانا ہے آپ کو. کیا بتانا ہے آپ کو؟ گواہ، کوئی گواہ ہو جو یہ بتائے کہ آپ ہی کی زمین. اشعث رضی اللہ عنہ کے پاس گواہ بھی نہیں تھا، دوسرا کوئی پیپر بھی نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ اشعث تم اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ آپ ہی کی زمین. اشعث رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ میری ہی زمین. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کی قسم یہ میری ہی زمین ہے. پھر اشعث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے سامنے جو شخص ہے وہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، وہ جھوٹی قسم بھی کھا لے گا، اس کے لیے کوئی بات نہیں، وہ بھی اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ میری ہی زمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان جھوٹی قسم کھا کے دوسروں کا زمین ہڑپ لیتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ لیتا ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ اسے بندوں سے نفرت کریں گے، غصے کے حالت میں اللہ اسے بندوں سے ملیں گے جو دوسروں کی زمین ہڑپ لیتے ہیں. بعض لوگ جھوٹی قسم کھا کے بولتی یہ میری زمین ہے، جیسا کہ آج کے ماحول میں کورٹ میں جا کے جھوٹی قسم کھا کے بولتی کہ میری زمین. اگر آپ جھوٹی قسم کھا کے کوئی زمین اگر آپ ہڑپ لیں گے اس کے لیے دو سزا ہے. یہ جب اللہ ہم سے ملیں گے ایسے شخص سے جو دوسروں کی زمین ہڑپ لیا ہے تو اللہ ایسے لوگوں سے غصے کی حالت میں ملیں گے. دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ من اقتطع شبرا من الارض، اگر کوئی مسلمان کسی کی اتنی ہی زمین ہڑپ لیتا ہے، اتنی زمین، بس یہ جو ہاتھ ہے نا اتنی زمین، اللہ تعالیٰ اسے 7 زمین، یہ 7 زمین ہے اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ رکھ دے گا، 7 زمین کو اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں رکھ دے گا. اسی وجہ سے کسی کی ایک بالش بھی زمین ہڑپنا جائز نہیں ہے شریعت میں. یعنی کہ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ فیصلے کیسا کرنا ہے. اگر آپ بولتی کہ آپ کی زمین ہے یا آپ کا گھر ہے یا آپ کا مکان ہے یا آپ کا دکان ہے، آپ کو 2 چیز لانا پڑے گا، ایک ہے گواہ، دوسرا پروف. اگر 2 بھی نہیں ہے تو آپ اللہ کی قسم کھا کے بولیں گے کہ میری ہی دکان ہے، یہ میرا ہی گھر ہے. سامنے والا بھی اگر قسم کھا کے آپ کا زمین ہڑپ لیتا ہے کل قیامت کی دن اسے سزا ملے گا. دوسری جو بات ہے اس حدیث میں کہ فیصلے سامنے والے کو دیکھ کر کریں گے، سامنے والے کو دیکھ کر فیصلے کریں گے. جیسا آپ دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آتی ہے ایک بچہ کو لے کر، 2 عورتیں آتی ہے ایک بچہ کو لے کر. دونوں عورتیں کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ عورت بھی بولتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، ایک اور عورت بولتی ہے کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے. بڑی عمر کی عورت تھی، ایک چھوٹی عمر کی عورت تھی. بڑی عمر کی عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، چھوٹی عمر کی عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اب فیصلہ کیسا کریں گے؟ اس زمانے میں ڈی این نہیں تھا، ڈاکٹر وغیرہ جیسا آج کے ماحول میں نہیں. تو سلیمان علیہ السلام ایک چاقو منگاتی، چھری منگا کے بچہ کو لٹاتی ہیں، چھوٹے بچے کو، پھر ذبح کرنے جاتی ہیں. یہ بڑی عورت کہتی کہ تم ذبح کر دو، تم ان کو ذبح کر دو. یہ چھوٹی عورت بولتی کہ نہیں
اسے مت ذبح کرو، کیونکہ وہ اصل کس کا بیٹا ہے؟ وہ چھوٹی عورت جو ہے نا اس کا بیٹا ہے، کیونکہ بڑی عورت جو ہے نا وہ خود کے لیے اسے ذبح کر دو، کیونکہ اس کا بیٹا نہیں، اس کا بیٹا نہیں ہے، اسے خود معلوم ہے، لیکن وہ جھوٹا دعویٰ کر کے لینا چاہتے تھے۔ یعنی کبھی کبھی سامنے والے کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ جب دونوں عورتیں یہ دعویٰ کرتی کہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، سلیمان علیہ السلام جب چاقو لا کے اسے ذبح کرنے جاتے ہیں، وہ بڑی عورت کہتی اس کو ذبح کر دو، وہ چھوٹی عورت بولتی ہے کہ نہیں مت ذبح کرو، تو سلیمان علیہ السلام کہتی کہ یہ چھوٹی عورت ہے، یہ تیرا بیٹا ہے حسن۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنا بیٹا کوئی ذبح کرے، کوئی یہ پسند کرے گا؟ نہیں۔ یعنی کہ کبھی کبھی اسی حدیث میں وہی بات بتائی گئی ہے، فیصلے سامنے والے کو دیکھ کر کریں۔ اس طرح کئی فیصلے آتی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ فیصلے کی کچھ مثالیں جو ہے نا حدیث میں بیان کی گئی۔